بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید پہلا سپارہ ہے سورہ فاتحہ، سورہ الحمد۔ جب کبھی بھی آپ کا دل کرے کہ پورے عشق و محبت سے، پوری توجہ سے اپنے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کریں، اپنے اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اپنے عشق کا، اپنی محبت کا اظہار کریں اپنے اللہ تعالیٰ سے، تو پورے عشق سے، پورے خلوص کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ دیکھیے، رب العالمین، رب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ تو ہمیں اس بات کو جان لینا چاہیے کہ پورے عالمین کا پالنے والا کون ہے؟ ہمارا اللہ ہے۔ اور ہمیں پالنے والا کون ہے؟ در حقیقت اصل پالنے والا جو ہمارا ہے وہ ہمارا اللہ ہے۔ باقی سب جو ماں باپ ہیں یا دوسرے، وہ سب وسیلے اور ذریعے ہیں۔ اصل میں، حقیقت میں ہمارا پالنے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہماری ضروریات کے لیے وسیلے فراہم کرنے والا کون ہے؟ ہمارا اللہ ہے۔ پورے عشق سے، پوری محبت سے ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کریں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں۔ کیسے کریں؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ عظیم اور دائمی رحمتوں والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز قیامت کا مالک و مختار ہے۔ جب یہاں پہ پہنچے رک جائے، کہیں اللہ پاک آپ روز قیامت کے مالک و مختار ہیں، آپ ہم پر ضرور رحم کیجئے گا، ضرور رحم کیجئے گا۔ جب یوم الدین آ جائے تو ہم پر ضرور رحم کیجئے گا، حشر میں، قیامت میں ہم پر ضرور رحم کیجئے گا۔ ابھی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق بنا کے رکھیں تاکہ آخرت اور دنیا ہمیں دونوں میں کوئی مشکل نہ ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یقیناً مدد جو کر سکتا ہے حقیقت میں وہ ہمارا اللہ ہے، کہ وہ ہمارے لیے وسیلے بھی بنا سکتا ہے دوسرے لوگوں کے، اور جس طرح سے چاہے ہماری مدد کر سکتا ہے۔ پورے عشق سے دیکھیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تو ہمیں چاہیے بندہ بن کے دکھانے کی کوشش کریں۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ ہرگز بھی اس کی نافرمانی نہ کیا کریں اللہ تعالیٰ کی، اور اگر ہو ہی جائے تو اللہ تعالیٰ سے تڑپ کے، دکھ سے، بڑی تڑپ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا کریں کہ ہماری پہلے تو جرت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ایک عبد کا، ایک بندے کی جرت ہی کیسے ہو کہ اپنے مالک و مختار، اپنے اللہ کی نافرمانی کرے؟ لیکن اگر نافرمانی ہو جائے تو سچے دل سے معافی مانگ لیا کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہے۔ ہمیشہ دیکھیے، ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہیں۔ کبھی نماز پڑھنے کی ہمت نہ ہو رہی ہو، نیک کام کرنے کی ہمت نہ ہو رہی ہو، تو بار بار پڑھا کریں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہے۔ ہمارا پروردگار ہی ہمیں ہمت، طاقت اور قوت دے گا تو ہی ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکیں گے۔ پورے خلوص سے، پورے عشق سے پڑھا کریں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا ہے یا جو بہکے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا عشق عطا کرے، اللہ تعالیٰ کا عشق ہم سب کو عطا ہو، نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بخیر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا، اللہ تعالیٰ کا ہمیں عشق و محبت ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کر دے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بخیر ہو۔ جب ہم کس سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو ہم اس کی ناراضگی سے کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ ہمارا اللہ، ہمارا عظیم پروردگار ہم سے ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بخیر کرے۔ اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں حامی و ناصر ہو آپ کا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔